کیا آگے کس آیت کا نمبر ہے؟ اچھا جی، اب جناب یہاں سے شبہات ہیں جو یہودی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کچھ شبہات اس میں پیدا کیے اور مسلمانوں میں ایسے کلمات رائج کرنا چاہے جن کی وجہ سے مسلمان شرک کی طرف چلے جائیں اور ان چیزوں کا وہ شکار ہو جائیں۔ تو یہاں سے اللہ تعالی نے ان کے شبہات کا جواب دیا ہے، یہودیوں کی جو سازش تھی ان چیزوں کا جواب دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا سے یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہودی کرتے یہ تھے کہ الفاظ وہ استعمال کرنے لگے تھے جس سے علیہ باللہ شرک کی بو آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین ثابت ہو، اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ان شبہات کے ازالے کے لیے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ یہودی جو شرک کی سازش ہے، جو ایسے الفاظ کی جن میں توہین اور یہ شرک کے کلمات ہیں، دیکھو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یہودیوں کی جو سازش تھی اس کا آغاز، اور اس کو اللہ تعالی نے بتایا ہے، اور یہ پورا رکوع جو ہے وہ اسی کے متعلق چلا گیا ہے۔ اس رکوع تو نہیں، لیکن یہ آیت ہے 104 نمبر آیت سے لے کر اور 109 نمبر آیت تک اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا ہے، اور 109 کے بعد آپ دیکھیے 110 نمبر آیت میں تو یہاں آیا ہے واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو۔ یہ جو ہے وہ امور مصلحہ کا بیان ہے، جو بالکل آغاز میں بتایا تھا نا کہ ساری بات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کسی بات کو درمیان میں لے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مزاج ٹھیک رہیں، جو ان کی طبیعت ہے دین پر جمی رہے اور قائم رہے۔ یہاں سے واقیم الصلاۃ جو ہے یہ امور مصلحہ کا بیان ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ صحیح رہیں، صالح رہیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ یہ تو ہو گئی یہ بات 110 نمبر آیت میں۔ 111 نمبر آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں پر 5 شکوے ہیں، 5 شکایتیں ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بتایا ہے، یہودیوں کو، کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو اور تم لوگ جو باتیں کرتے ہو وہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ پہلا شکوہ جو ہے وہ تو شروع ہوتا ہے وقالوا لن يدخل الجنۃ، اور یہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ، کہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا کوئی بھی الا من کان یہودا او نصارا، مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہ تو ہے پہلا شکوہ، اور تلک امانیہم، یہ اس کا جواب آ گیا۔ ہمیں بتایا تھا نا کہ قرآن پاک کبھی کبھی اس کا جواب اللہ دے دیتے ہیں اور کبھی ان کی بات صرف نقل کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ یہ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم، اور جہاں تک رکوع پورا ہو رہا ہے 112 نمبر آیت تک، یہ ان کے پہلے شکوے کا، پہلی بات کا جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا شکوہ جو ہے، دوسری بات شروع ہو رہی ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہ جو ہے دوسرا شکوہ ہے، یہ ہے وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم۔ یہ جو ہے نا فاللہ یحکم بینہم، یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا شکوہ آ گیا، فاللہ یحکم بینہم، یہ اس کا جواب آ گیا۔ تیسرا شکوہ ان کا شروع ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو بات ہے کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور یہ سارا آگے تک چل رہا ہے، اور اس کو آپ پھر جا کر دیکھیں ان اللہ واسع علیم تک۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی شکوے کی۔
آگے اس کا جواب دیا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اور چوتھا شکوہ جو ہے یہ آیت نمبر 116 پہ آ جائیے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں یہ جو ہے چوتھا ہو گیا۔ اسی میں بل لہ ما فی السماوات، یہ جو بل ہے نا، یہاں سے پھر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور پانچواں شکوہ اس کے بعد 118 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، یہ تو ہوئی وہ بات کہ جو انہوں نے کہی ہے، کذالک، یہ ہے اس کا جواب، کذالک یہ اس کا جواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھ لیجئے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، 119 نمبر آیت ہو گئی نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کلمات ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجئے اور آپ اپنے جی کو نہ اس سے جلائیے۔ 120 نمبر آیت ہو گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ 121 نمبر آیت یہ نقلی دلیل ہو گئی اہل کتاب کے مومنین سے۔ یہ پہلے پڑھا تھا نا عقلی دلائل اور نقلی دلائل اور وحی کے، یہ وہ نقلی دلیل ہے جو اللہ تعالی نے اہل کتاب سے نقل کی ہے اپنی توحید پر، اور اہل کتاب میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد 122 نمبر جو آیت ہے یہ بس بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یہاں پر بحث کا خاتمہ ہو گیا۔ بس جو بنی اسرائیل کی باتیں پچھلے 10 دن سے چل رہی ہیں یہاں پہنچ کے اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالی نے ان 2 آیات میں مکمل کر دیا ہے۔ اس بحث کے خاتمے پر دوبارہ یاد دہانی کرا دیا ہے 122 میں اور 123 میں، یہ 2 آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، بس یہاں پر 123 پہ پہنچ کے مکمل ہو جاتی ہے یہ بحث، اور 124 سے پھر شروع ہوتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں، یہاں سے رسالت کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ 124 نمبر آیت سے یہ رسالت کی بحث شروع ہو رہی ہے یہاں سے، اور یہ تقریباً 8 رکوع ہیں مسلسل، 22ویں رکوع پہ پہنچ کے سورہ بقرہ کے، وہاں پر یہ مکمل ہوتی ہے رسالت کی بحث، اور اس میں کئی ایک چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ لکھ لیا نا، لگ گئی؟ ٹھیک ہے صاحب، کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔